حضرت علامہ مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب خطاب فرمائی اور یقیناً کہ نظمی اختر سعادت کی چردئی نہ خطاب اور دل تقریر اور جو مکمل اللہ پر نصیب کر جاتا ہے نہ دعوت و سوچ و کمال تراؤ ہے کرامه چې دا تاسو له تاسو له دوړه وته تاسو هم مثلا سیده شي الحمدللہ حمدا كثيرا كما ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدقت يا رب العالمين وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مالیس محمد چشم بر راہ سنانیس محمد حامد حمد خدا بس خدا بد آفرین مصطفیٰ بس محمد از تمی خواہد خدا را خدایا از تو حب مصطفیٰ را اللہم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدر اجلاس وقار سادات زینت العلم والعلماء فضیلت الشیخ سید شیر علی شاہ صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم حقانیہ پکوڑا خٹک زیدہ وقارکم میزبان عزیز اور اس جامعہ کے خادم و منتظم اعلیٰ مولانا مرحم اللہ زیدہ حیاتکم، اور میرے دائیں بائیں سامنے تشریف فرما محترم علماء کرام، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج 8 اپریل 2012 عیسوی ہم یہاں جامعہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا جہانگیرہ خیبر پختونخوا پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے کچھ دیر کے لیے مل بیٹھے ہیں۔ میرا سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے کہ زبان یار من پشتو و من پشتو رمیدہ دارم کو شوئے شوئے جاتان باہر اب میں کیا کروں؟ مغرب جاتا ہوں تو حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ مجھے انگریزی آنی چاہیے، اللہ میرے والد کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے، میں ان کا ایک ہی فرزند ہوں، اور میرے والد مرحوم طبعاً انگریز کے دشمن تھے۔ ایک تو تھا نا فکری اختلاف، نظریاتی اختلاف، سیاست میں اختلاف، وہ طبیعت میں اپنی جبلت میں ان کے انگریز دشمنی کوٹ کر پڑی۔ انہوں نے مجھے ایک دن بھی سکول نہیں بھیجا، میں قسم کھاؤں تو حارث نہیں ہوں۔ ان کے حلقہ علاقت میں بیٹھنے والے بہت سارے عراق کے لوگ ہوتے تھے، افغانستان کے لوگ ہوتے تھے، یہاں پاکستان کے مختلف حصوں سے ہوتے تھے، اور انہوں نے کئی مرتبہ درخواست کی کہ عبدالمجید کو تھوڑی سی انگریزی پڑھا دو، یہ دور اس کا متقاضی ہے۔ تو برجستہ جواب دیتے تھے، قتل کیوں نہ کر دوں، انگریزی پڑھانے کے بجائے اس کو قتل کیوں نہ کر دوں؟ اللہ نے جو مجھے امانت دی میں اسے انگریز کے حوالے کر دوں؟ نہیں جانے دیا انہوں نے مجھے ایک دن بھی ایز اے اسٹوڈنٹ اسکول۔ اب یہ میں نے انگریزی پڑھی نہیں ہے، بدبخت میرے پیچھے پڑ گئی۔ تو جب مغرب میں جاتا ہوں، امریکہ میں جاتا ہوں، آپ تو مجھے خطیب ایشیا بنائے بیٹھے ہیں، میں نے تو قرۂ ارض کو کوئی بھی کونا نہیں بچا جہاں اب
عبد المجید نہ گیا ہوں تو میں پھر بھی خطیب ایشیا ہوں. میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، اپنے نفس کی تسکین کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے. تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ دین کی نسبت سے، دعوت کے حوالے سے، جہاں سے سورج نکلتا ہے اللہ نے مجھے وہاں بھی بھیجا، جہاں جا کے ڈوبتا ہے وہاں بھی بھیجا. مشرق سے مغرب، یعنی آخری حصہ ہے نا وہ زمین ارتھ کا اینڈ ہے، اینڈ آف دی ارتھ ہے اوسلو ناروے میں، وہاں بھی گیا ہوں. اور ادھر یہ آپ کا کیا ہے جی، جہاں آپ کے چھچ کے مسلمان بہت زیادہ ہیں. پاناما. ارے بابا جو پہلے برٹش کالونی میں تھا اب وہ چائنا میں چلا گیا. ہانگ کانگ. تو ٹھیک ہے، آپ کو سب کچھ آتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بتا دے گا. تو ہانگ کانگ، اس کے آگے پھر وہ جی چائنا کا سب یہ وہاں جاتا ہوں تو مجھے چائنا آنی چاہیے سوچتا ہوں. اور چائنا کی جو زبان ہے وہ مکھیوں کی زبان ہے، بولتے نہیں، دن بناتے. آپ مکھیوں کو کسی مکے میں بند کر دیں بس پھر سنیں وہ چائنیز بول رہی ہوتی. تو بنگال جاتا ہوں تو خیال آتا ہے بنگالی آنی چاہیے. تھوڑی تھوڑی وہ مجھے آنا شروع ہو گئی کیونکہ ابھی 32واں سفر کر کے واپس آیا ہوں. تو امی اپنا دیر باشا اپنا را دیر باشا جانینا چیزنو امی خوب دکھی تو اس طرح کی بول رہے، لیکن ہے بڑی خطرناک زبان. میں نے ہم نے شاہ صاحب سے عرض کیا کہ وہ ان کے ہاں بیوی کو استری کہتے ہیں، اہلیہ کو استری کہتے ہیں. ہمارا ادھر کا کوئی خان ادھر سرحد کا گیا تبلیغ کے سلسلے میں چٹاگان، تو شام کو اپنے میزبان سے کہا کہ ذرا ہمیں استری دے دیجیے. غمناک ہو گیا لیکن ٹال دیا کہ شاید بھول گیا ہے، خیال نہیں آیا، اس کے منہ سے نکل گئی، اندر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد میں واپس آیا تو خان صاحب نے پھر کہا، وہ ہم نے کہا تو نہ ذرا استری دے دو. اس نے کہا تم اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے ہوئے ہو یا بدماشی کے لیے آئے ہوئے؟ اس میں بھی شک ہو گیا کہ مجھ سے کوئی غلط بات نکل گئی. ہاں بھائی ہم نے یہ جو نا کپڑے استری کرنے دھوئے اب ان کو استری کرنے کہا تو پھر آئرن کرو نا، استری تو بیوی کو کہتے ہیں. خیر کی خطرناک زبان. میں نے پھر جب یہ مجھے سنایا انہوں نے چٹاگان میں میرے ساتھ 8 لاکھ انسان تھے میرے سامنے، میں نے کہا تم نے خوب نام رکھا ہے. ہمارے یہاں استریاں کپڑوں کو سیدھا کرتی ہیں، کپڑوں کے بل نکالتی ہیں استری، اور تمہارے یہاں استریاں تمہیں سیدھا کرتی ہیں. بہت اچھا نام رکھا. اب یہاں آتا ہوں آپ کے یہاں یہ جو پشتو ہے یہ ہماری سرکاری زبان ہے. کیا کہا میں نے؟ عربی ہماری دینی زبان ہے، اردو ہماری قومی زبان ہے، اور پشتو ہماری سرکاری زبان ہے، اس لیے کہ مفتی محمود کی زبان ہے، فضل الرحمان کی زبان ہے. اب میں کتنا نالائق طالب علم ہوں کہ نصف صدی سے
زیادہ عرصہ ہو گیا ہے مجھے آپ سے باتیں کرتے ہوئے، ابھی تک کچھ تو نہیں آ رہی. اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ میرا قصور ہے یا آپ کی عدم توجہ ہے، یہ مجھے نہیں پتا. ہمارا وہ بھائی ہے، اللہ اس کو صحت دے، مولانا بجلی گھر، اس نے کہا شاہ صاحب آسان ہے، کچھ تو سیکھنا ہے تو بس 6-7 مہینے کے لیے جیل چلے جائے. اس ظالم کو جیل کو بھیجتا ہے اپنے ہاتھ گھر. بہرحال ہمارے مولانا محمد اللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ بہت جزا دے، اور اس کے ساتھ جو لوگ تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی بہت اجر عظیم عطا فرمائے. انہوں نے بہت ہی اہم اور ضروری رخ اختیار کیا. ہمارے گھر میں اگر ہماری بیٹیاں قرآن اور سنت کے علم سے آراستہ ہو جائیں، بڑی سنجیدگی سے میں کہتا ہوں کہ ہمارے مسائل آدھے حل ہو جائیں گے، مشکلات بھی آدھی کم ہو جائیں گے. اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. یہ جو علماء کرام بیٹھے ہیں، حضرت شاہ صاحب مدذلکم، ایک مرتبہ میں نے غالباً جو بات آپ کے دار حدیث میں بھی آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا، جب یہ سبق اپنے دار حدیث میں دور حدیث کے طلباء کو سبق دے چکے تھے تو پھر مجھے حکم فرمایا تھا، میں نے کچھ باتیں کی، وہ بات میں اب دہراتا ہوں کہ کتابی علم تو آپ کے دماغ تک پہنچتا ہے اور آپ کو روشن دماغ بنا دیتا ہے. دماغ کو تو آپ نے روشن کر دیا، لیکن دل کی دنیا کو روشن کرنے والا جوہر ابھی تک نہیں آیا. اور جہاں سے جن لوگوں سے وہ جوہر ملتا تھا وہ قبروں میں چلے گئے. اتنے روشن دماغ ہو گئے ہیں دنیا میں کہ تاریخ کے کسی حصے میں اتنے علماء نہیں تھے جتنے آج ہیں. میں جب اپنے ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھتا ہوں تو علماء کی اتنی بڑی تعداد مجھے کسی دور میں بھی نظر نہیں آتی جتنی آج ہے. اہل علم تو ہو گئے ہیں لیکن اہل نظر نہیں ہے. روشن دماغ تو بن گئے ہیں، روشن ضمیر نہیں. قرآن کریم نے ہمارا جب نصاب ترتیب دیا تو اس نے تعلیم سے پہلے تزکیہ رکھا. زمان نصاب لاڑ نکالے والا نہیں ہے. ہمارا نصاب وہ ہے جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے. وہ نصاب اللہ سے مانگا ہے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہم التسلیم ہے. ربنا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جب بنا کعبہ رکھی جا رہی ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت
دعا کی قبولیت کے لیے انہوں نے تمہید اور بنیاد رکھی. اور اب حرف مدعا زبان پہ آیا، جو مانگنا تھا وہ دعا آئی زبان پر. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم. یا اللہ ہم نے رشد و ہدایت کے عالمی مرکز کی بنیاد رکھی ہے، اب اس میں استاد بن کر آنے والا، معلم بن کر آنے والا. میں نے جو حدیث پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، اس تو معلم. تو وہ آخری رسول، تیرا آخری نمائندہ اس رشد و ہدایت کے مرکز میں جو معلم بن کر آئے گا، ہماری اولاد میں سے عطا فرما، ہماری اولاد میں سے عطا فرما. ربنا وبعث فیہم یہ ذریتنا کی بات چل رہی ہے. رسولا منہم، نہ نوریوں میں سے نہ ناریوں میں سے، خاکیوں میں سے ہوگا تو خاکیوں میں سے، ناری بھی اس کے در کے غلام اور نوری بھی اس کے خدام. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. سنیے اپنا نصاب جملہ میں جا رہا ہے، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں پڑھے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، یہ طلب تھی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دارالعلوم کے نصاب کے کتنے اہداف ہیں؟ 3 اہداف. تلاوت، اب دعائے خلیل کی ترتیب کے مطابق میں آپ کو سمجھاتا ہوں. تلاوت، تزکیہ، تلاوت، تعلیم اور تزکیہ. یتلو علیہم ویعلمہم ویزکیہم، اللہ کی طرف سے جواب آیا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، آیات بینات کی تلاوت کرے گا. ویزکیہم، پھر ان کے دلوں کو دھوئے گا. ویعلمہم، پھر اس میں علم اور حکمت کا دودھ ڈالے گا. خلیل کی دعا میں ذکر تو تھا لیکن ترتیب اللہ نے خود اپنی حکمت سے صحیح کر دی. انہوں نے تعلیم پہلے کہا، اللہ نے تزکیے کو پہلے رکھا. یہی فطرت ہے. آپ برتن کو پہلے دھوتے ہیں پھر اس میں دودھ ڈالتے ہیں. دودھ نہیں تو چائے ڈالتے ہیں، کیونکہ اب چائے زیادہ معروف ہو گئی، دودھ پیچھے چلا گیا، ڈبوں میں مدفون ہو گیا. عزیزان گرامی، حضرات علماء کرام، اللہ آپ کو بہت سلامت رکھے اور آپ سے آپ کے دین کا کام لے. دماغ کو آپ نے کتابوں سے روشن کر دیا، لیکن دل کی فکر کیجیے. دل کی فکر کیجیے.
سے کوئی شاہ ولی اللہ، نہیں تو محمود حسن، نہیں تو رشید احمد، نہیں تو حسین احمد، نہیں تو اشرف علی، نہیں تو کفایت اللہ، نہیں تو مفتی محمود اور عبدالحق پیدا ہو جائے، لیکن میں یہ کہاں سے لاؤں؟ یہ سب اللہ کے دامن رحمت میں چلے گئے، اس کے جوار رحمت میں چلے گئے۔ اب علماء ہوتے ہیں روشن ضمیروں کی تلاش میں ہو، کہیں مل جائے تو مجھے بھی بتا دینا۔ عزیزان گرامی، آپ کے نصاب میں تلاوت آیات فرسٹ، تزکیہ سیکنڈ، تعلیم تھرڈ۔ یہ محمدی دارالعلوم کا نصاب ہے۔ جامعہ فاطمۃ الزہرا کو ہمارے عزیز نے سیدہ فاطمہ کے ساتھ منسوب کیا۔ یہ جامعہ جو ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی زندگی، ان کی سیرت اور ان کی حیات کی جو تنویر ہے، جو نور ہے، ہم اپنی بیٹیوں کے دلوں میں وہ نور اتاریں گے تاکہ وہ سیدہ فاطمہ سے نسبت رکھنے والی بیٹیاں بن جائیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میری عزیز طالبات جو بیٹھی ہیں، میری باتیں سن رہی ہیں، پتہ نہیں وہ فارسی جانتی ہیں کہ نہیں۔ فارسی تو نکال دی گئی نا۔ ہلو شاہ صاحب، میرا استغاثہ ہے، ہاں تو کہتا ہوں وفاق والوں سے کہ اندر جگہ دے دی تو انگریزی کو دے دی، ٹھیک ہے، اصلی ضرورت ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن فارسی کو نکال دیا کیوں؟ آدھی سے زیادہ تاریخ میری فارسی میں پڑھی ہے۔ جلال الدین رومی کو میں نہیں سمجھ سکتا فارسی کے بغیر، میں عبید اللہ احرار کو نہیں سمجھ سکتا فارسی کے بغیر، عبد الرحمن جانی کو نہیں سمجھ سکتا فارسی کے بغیر۔ متن عربی ہے، شروع فارسی میں، حضرت شاہ عبدالعزیز تک اس بیچاری کو نکال رہی ہے۔ اب میں کیا توقع کروں کہ جب معلمین کو فارسی نہیں پڑھائی گئی تو متعلمین کو کہاں سے آئے گی؟ استاد نہیں جانتا تو شاگرد کیسے جانے؟ لیکن گزارا کرو، بہت ہی اخلاص کے ساتھ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ان چند اشعار میں پیش کیا گیا۔ آج میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ بھی سمجھیں گے کہ نہیں۔ فرمایا مزرعے تسلیم حاصل بطول، یقیناً نہیں سمجھا آپ نے، آپ کے چہروں سے اجنبیت دبک رہی ہے، یہ اوپر سے گزر گیا۔ مزرعے تسلیم حاصل بطول، مادر اشرا اسوائے کامل بطول، مادر اشرا اسوائے کامل بطول۔
باہودے چادر خضرا فروخت ادب پر مردائے صبر و رضا آسیہ گردان لب قرآن سرا مزرعہ تسلیم آپ کون سی ہو پٹے کیتی پورا نہیں ہوا نا مزرعہ تسلیم تابیداری پٹے. اچھا حضرت کی بات تو آپ نے سمجھی ہوگی، جو میں نے سمجھی ہے میں بھی بتا دوں. بگوش دل سنیے تو سمجھ میں آئے، بگوش دل سنو گے تو نہیں سمجھ میں آئے. مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، صبر رضا کی کھیتی کا میٹھا پھل ہے فاطمہ بطول. صبر و رضا کی، صبر و رضا کے باغ کا، صبر رضا کے گلشن کا میٹھا پھل ہے سیدہ بطول. مادر اشراف اسوہ کامل بطول، اپنی عظیم ماں کی چلتی پھرتی تصویر ہے سیدہ بطول. اور اس کی درد مندی اور دل سوزی کا یہ عالم ہے کہ جب انہیں بتایا گیا، جب انہیں پتا چلا کہ کوئی ایک مسافر بھوکا آیا ہے تو اس کی بھوک مٹانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا تو اپنا دوپٹہ اپنی چادر ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کرنے کے لیے بھیج دی. بارے محتاج دلش آنگو نہ سو، باہود چادر خضرا کرو. خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، یہ میری طرف سے، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر. جو اپنے لیے جیتا ہے کسی اور کے لیے کوئی ہمدردی نہیں رکھتا، میں اسے جانوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. انسان ہوتا ہی وہی ہے جو درد مندوں کے کام آئے. بنو سلیم وہ قبیلہ ہے جس قبیلے نے رحمت للعالمین کے تربیت یافتہ اور رحمت للعالمین کے خاص خدام کو قتل کر دیا تھا. وہاں ویرے مولا یہ دعوت کے سفر پہ تھے، یہ ان کا عسکری سفر نہیں تھا، مرنے مارنے کے لیے نہیں نکلے تھے. ایک سازش کے تحت انہیں بلایا گیا اور رحمت عالم کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کا ایک وفد آیا جنہوں نے تقاضا کیا کہ ہم بھی اسلام کو پسند کرتے ہیں، کوئی ایسا وقت بھیجیے جن کے اخلاق بھی اچھے ہوں، جو بات بھی اچھی طرح کر سکے، سمجھا سکے، خوبصورت بھی ہو، خوبصیرت بھی ہو. تو آپ نے یہ منتخب اپنے حلقے سے منتخب لوگ اس کام کے لیے بھیجے.
جن کی تعداد تھی تقریباً 70. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ 70 وہ صحابہ تھے. اگر مجھے شاہ صاحب اجازت دے تو میرے دل کی آواز ہے. اگر اس کی اجازت نہ ہو میں غلطی کر رہا ہوں تو میری اصلاح کر دیجیے گا حضرات کرم. یہ 70 وہ لوگ تھے جو رحمت للعالمین کے دل کا ثبوت تھے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کانوا یعتکفون بالنہار ویصلون باللیل. یہ اکتساب رزق کے لیے دن بھر بکریاں چنتے تھے, شام کو بازار میں بیچتے تھے, اور پھر رات کو اللہ کے ذکر و عبادت میں کھڑے ہو کر اس خلوص کے ساتھ اللہ کی یاد کرتے تھے کہ حاملین عرش رشک کرتے تھے. یہ خاکی ہیں, یہ خاکی ہیں جو نیند کو چھوڑ کر اپنے رب کی یاد میں کھڑے ہوئے. اس قبیلے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, سارا وقت اسی میں لگ جائے گا. ان مظلوموں کو دھوکے سے بلایا اور پھر ان کو شہید کر دیا. یہ ایک بوڑھا وہیں سے آیا, 80 سال کا بوڑھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور کہنے لگا میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں جس کے حکمران نے عامر بن طفیل نے آپ کے خدام کو مظلومیت کے ساتھ شہید کیا تھا. میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے ایمان مل جائے, میری جہنم جنت سے بدل جائے. کیا مجھے معافی مل سکتی؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, اگر تم اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت اور ختم نبوت پر, قرآن کی حجیت پر ایمان لاتے ہو تو پھر یہ وہ در ہے جہاں سے ابو جہل کا بیٹا بھی محروم نہیں جاتا, مل جائے گی معافی. اس نے ایمان اسلام قبول کر لیا, ایمان لے آیا, سر سے بھی لمبا تھا, جوتے بھی نہیں تھے اس کے, ایک واجبی سا لباس اس کے جسم پر تھا. آپ نے فرمایا تیری کوئی سواری ہے, کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا جی سواری کہاں ہوگی, جوتا بھی نہیں ہے, سر پر کبھی بھی نہیں ہے. اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنا امامہ, اپنی پگڑی اس کے سر پر رکھی. پھر کہنے لگا سواری نہیں ہے میرے پاس. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹ اس کو ہدیہ کر دیا. پھر کہنے لگا 3 دن سے کھایا بھی کچھ نہیں. اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکیمانہ خاموشی اختیار فرمائی کہ اگر کھایا کچھ نہیں تو یہ حالت تو ادھر بھی ہے. پھر حضرت سلمان فارسی سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلمان کا بڑا ہی خوبصورت مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں, بڑا خوش نصیب انسان. آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا سلمان من اہل بیتی, ہے تو فارس کا, خون تو اس کا ادب کا ہے, فارس سے چل کے آیا ہے, لیکن اس کا دل اتنا صاف ہے, اتنا آئینہ ہے کہ اس میں میری تصویر نظر آتی ہے. میں اسے اپنے اہل بیت میں شمار کرتا ہوں. سلمان بن اہل بیت. سلمان سے کہا سلمان اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑو اور لے جاؤ مدینہ کی گلیوں میں, کہو محمد کا مہمان ہے, اسے کھانا کھلا دو. اور محمد نے خود جب 2-3 روز سے کچھ نہیں کھایا اور کوئی بات نہیں.
وہ کوئی بات نہیں، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ ہے کہ خود فرمایا اللہ یطعمنی ویسقین، میرا رب کھلاتا بھی رہتا ہے پلاتا بھی رہتا ہے، تم نہیں سمجھتے ہو، تم نہیں دیکھ پاتے ہو، میرا رب کھلاتا بھی رہتا ہے پلاتا بھی رہتا ہے، میرے لیے نہ یہ ضروری ہے نہ پلیٹیں اور پیالے ضروری ہیں، میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی رہتا ہے پلاتا بھی رہتا ہے۔ سیدنا سلمان اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر اونچی آواز سے کہنے لگے رحمت عالم کا مہمان ہے، اسے کھانا کھلا دو۔ پہلا گھر سیدہ فاطمہ کا آ گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ فاطمہ نے یہ آواز سنی، پھر اپنے گھر پہ غور کیا۔ گھر میں تو سامان خرد و نوش نہیں تھا۔ ہاں بیٹیوں، آپ سن رہی ہوں گی، پتہ نہیں آپ سمجھ بھی رہی ہیں کہ نہیں، سن تو نہیں مجھے پتا، سمجھ بھی نہیں ہے کہ نہیں۔ بیٹیوں، جس ادارے میں پڑھتی ہو، یہ ادارہ جس نام سے منسوب ہے اس ذات سے آپ کو یہ پیغام آ رہا ہے، خوبصورتی جسم کا نام نہیں اخلاق کا نام ہے۔ خوبصورتی جسم کا نام نہیں اخلاق کا نام ہے۔ کیا ڈھونڈتی ہو بیوٹی پارلرز میں؟ بیوٹی پارلرز میں کیا ڈھونڈتی ہو؟ وہاں تو مغرب کی کتیاں اور گدے کو بھی خوبصورت بنا کے نکال دیتے ہیں رنگ و روغن لگا کر۔ وہ جوہر جو اخلاق میں ہے وہ مارکیٹ میں نہیں ہے، وہ بازار میں نہیں ہے۔ سیدنا نے اپنے گھر پہ فون کیا تو گھر میں تو کوئی ایسا سامان نہیں تھا کہ کھانا کھلا سکتی۔ سلمان سے کہا یہیں ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر، اللہ تعالیٰ نے یہ چادر لے کر اس یہودی کی دکان پہ گیا، کہنے لگا شلون یہ چادر کپڑا لے لو، اس کے عوض جتنا آٹا بنتا ہے وہ دے دو۔ اب وہ چادر بھی تو سیدہ کی تھی، اس کی تو خاموشی میں فصاحت تھی۔ علماء کرام، اس کے تو سکوت میں بلاغت تھی۔ شلون کہنے لگا یہ ہے کس کی؟ سلمان نے فرمایا تمہیں اس سے کیا، میں ایک چیز دے رہا ہوں، یہ لین دین کی بات ہے نا، یہ تو بزنس کی بات ہے، تجارت کی۔ میں ایک چیز دے رہا ہوں، اس کے عوض کچھ مانگتا ہوں، یہ تمہیں اس سے کیا کہ یہ کس کی ہے؟ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، پتہ کیا ہوا؟ اللہ کے ہاں تقدیر میں اس کی ہدایت کا وقت آ گیا۔ اصل بات ہے پہلے بتاؤ گے پھر یہ لین دین ہوگا، بتاؤ یہ کس کی ہے؟ سلمان نے ساری کہانی سنا دی۔ ایک بوڑھا اسی طرح آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں پہنچا، اسلام قبول کیا اور بھوکا تھا۔ حضور نے فرمایا سلمان لے جاؤ، میں اس کو لے آیا کہ مدینہ والوں سے کہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ اتفاق سے میں سیدہ فاطمہ کے گھر کے سامنے سے گزرا، سیدہ فاطمہ کے گھر میں بھی کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، انہوں نے اپنی چادر دی کہ جاؤ اس کو بیچو اور اس کے عوض آٹا لاؤ تاکہ میں اسے کھانا کھلاؤں۔ شہور کی چیخ نکل گئی، کہتا ہے موسیٰ کے رب کی قسم، موسیٰ کے رب کی قسم، توریت میں محمد عرب آخری اللہ کے آخری رسول کی یہی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ خود بھی سخی ہوگا، اس کی اولاد بھی
یہ چادر میں خرید نہیں سکتا ہوں، البتہ فاطمہ کے ابا پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں۔ فاطمہ کے ابا کی رسالت پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ چادر بھی لے جاؤ اور سیدہ فاطمہ سے جا کے کہہ دو آج کے بعد میرا مال، میری اولاد، میری دکان، میری جان، سب کچھ تیرے ابا کے دین کے لیے وقف ہو گئی۔ بتا کے بعد میں محمدی ہوں، محمد کا ہو گیا، سب کچھ انہیں کا ہے۔ ہاں بیٹیوں، آٹا پیسنے کے لیے محمد عربی کی بیٹی کے ہاتھوں پر گٹھے پڑ جاتے۔ گٹھوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اوپر والا حصہ جو ہے ہاتھوں کا، یہ سخت ہو جاتا ہے۔ سن رہی ایسا فرما رہے، اب کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اصل میں یہ حروف کی لغت میں اس کا ترجمہ ہے ہی نہیں، یہ دل کی لغت سے ترجمہ نکلتا ہے۔ ہاتھ پس جاتے تھے چکی پیستے ہوئے، امات ہے یہ ترجمہ۔ ہاتھ پس جاتے تھے چکی کی آٹا پیستے، گندم کو پیستے ہوئے ہاتھ پس جاتے تھے محمد عربی کی بیٹی کے۔ لیکن اس کی عظمت کا یہ عالم ہے، اس کی رفعتوں کا یہ عالم ہے، اس کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ آج بھی فاطمہ کا نام آتا ہے، فرش والے بھی حیا کرتے ہیں، عرش والے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو بحر محتاج مزرعے تصویر حاصل بطول مادر اشراف اسوائے کامل بطول۔ بحر محتاج دلش آنکھوں سو بایہود چادر خدرا کرو۔ اگر کسی بیٹی نے ادب اور اخلاق کا سبق لینا ہے تو محمد کی بیٹی سے لے۔ بہت بڑا اجتماع تھا، لاکھوں میں تھے، مرد بھی عورتیں بھی، وہاں کے گورنر کی صدارت تھی، ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب زندہ حیات بھی موجود تھے، حلوی صاحب بھی موجود تھے۔ وہاں پر موضوع یہ تھا کہ موجودہ تہذیبی تقابل میں یہ دور جو ہے تہذیبوں کا دور ہے، تصادم کا، تہذیبوں کے تصادم کا دور ہے۔ فرنگی بابا کی روحانی ضروریت چاہتی ہے کہ سارے پتلونیے بن جائیں، سارے سر ننگے ہوں، ڈھانچے پر انگریز کا لباس چپکا ہوا ہو۔ پنجاب کے نوجوان کو دیکھیں نا جی، پیسے تھوڑے سے کہیں سے مل جائیں تو پہلا کام یہی کرے گا کہ نیا 3 پیس سوٹ نہیں لے سکتا تو لندن میں جا کے کوئی پرانی سی وہ لے گا، آگے سے پھٹی ہوئی، اب پھٹا ہوا ہونا بھی فیشن ہو پھٹی ہے۔ اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ میں، چونکہ میری بیٹیاں بھی سن رہی ہیں اور قرآن کریم کے سامنے رکھا ہے، میں وہ نہیں بیان کر سکتا کہ یہ پھٹا ہوا ہونا کیوں ضروری ہے۔
اس کا کانسیپٹ کیا ہے ان کے یہاں؟ یہ بڑا حیات سوز کانسیپٹ ہے، انسانیت شرما جاتی ہے۔ تو پرانی کوئی جینس جھڑے گا نوجوان اور پھر ایک سگریٹ کو سلگا کر ایسے اکڑ کے چلتا ہے وہ پنک پینتھر کی طرح، جیسے ہفت اقلیم کا کوئی بادشاہ جاتا، کیونکہ انگریز کا لباس پہن کر جاتا ہے۔ آپ پر جو آگ برسائی جا رہی ہے، اور اب آگ برسانے والوں پہ انشاءاللہ خود آگ برسنے والی ہے۔ یہ گیٹ بدلنے والا ہے، ریورس گیئر لگنے والا ہے بہت جلد انشاءاللہ۔ بغیر جذبات کے کہہ رہا ہوں، دل کے نور سے، دل کی روشنی سے جو کچھ نکلتا ہے خود ہی کہہ رہا ہوں، کوئی بات ملاوٹ نہیں کہ ریورس گیئر لگنے والا ہے۔ یہ آگ جو ہمارے لیے انہوں نے بنائی، اس آگ کا رخ اب اس کی طرف ہونے والا ہے جو آگ لگانے آیا ہے، لیکن ہم پر آگ اس لیے برسائی جا رہی ہے کہ ہم نے انگریز بننا قبول نہیں کیا۔ اللہ آپ کی اس پہچان کو نظر بد سے بچائے، اللہ آپ کی اس پہچان کو نظر بد سے بچائے۔ یہ آپ کی دولت ہے، یہی اس کو بچا کے رکھو۔ کل 2 ٹکے کی خریدی ہوئی بیگمات، امپورٹڈ بیگمات، پارلیمنٹ میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی میٹنگ کی، بکواس کی، یہ غلاظت کی بولیاں، یہ بدبو کی ٹینکیاں ہیں جو آئی ہے لندن سے، اور مفتی محمود کے بیٹے نے بھی وہ سنائی کہ گھر تک تڑپتی گئی۔ آرام سے بولنا پڑتا ہے، سوچ کے بولنا پڑتا ہے، گھر تک تڑپتی گئی۔ اور پھر زرداری نے فون کر کے مولانا سے سوری کہا کہ مجھے اس طرح گیلری میں آ جاتے ہیں لوگ، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم خود کنڈیم کرتے ہیں، پلیز بس آپ ڈونٹ ویری، آئی ایم ویری سوری۔ مولانا نے کہا انشاءاللہ وی ول سی یو، انہوں نے بھی کہا تھا وی ول سی یو۔ مفتی محمود کے فرزند نے بھی جواب میں زرداری سے کہا کہ وی ول سی یو۔ اس سلسلے میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا ہوں، میں نے حضرت سے دعا کے لیے درخواست بھی کی، شاید پھر تثلیث پرستوں کا توحید کے شدائیوں سے مقابلہ ہو، پھر آگ اور پانی کی جنگ ہو، پھر خیر و شر آمنے سامنے ہونے والا ہے، جزوی طور پر تو ہو رہا ہے اطراف میں ادھر ادھر۔ کبھی کبھی موسم ایسا ہوتا ہے ادھر بارش ہو رہی ہے، ادھر بارش ہو رہی ہے، اور پھر کبھی موسم یہ رنگ بھی اختیار کرتا ہے کہ ہر سو بارش ہو رہی ہے، باران باران۔ میں نے حضرت صاحب زیدہ حیاتکم ماضی قریب میں جب ہمارے عزیز نوجوان تاغوت کے مقابلے میں تھے تو ایک منظور اپیل کی تھی ان سے، آج پھر اس اپیل کی ابتدا کرتا ہوں یہاں جہانگیر عزیز۔ یاد ہے تمہیں وہ کیا اپیل تھی؟ نہیں فارسی نہیں ہے وہ، بخت مسلم بخت مسلم بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی۔ مجھے ایک مرتبہ
موبائل پر ادھر سے سنوائی گئی کہ سلسلہ جہاد کے بڑے لوگ جو تھے وہ سن رہے تھے. پھر مجھے یاد بھی کیا گیا. بس آگے پھر تفصیل نہ آپ پوچھیں نہ میں بتاؤں گا. وقت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی. وقت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی. ہو رہی ہے وہ اذان اٹھ دولت بیدار بن. ہو رہی ہے وہ اذان اٹھ دولت بیدار بن. پاؤں مسئلے دے رہی ہے تیری ایک پنکھڑی. یہودیوں کے پاؤں، ہندوؤں کے پاؤں، نصارا کے پاؤں، میری بیٹیوں اور میری بہنوں کے سروں سے چادریں چھین رہی ہیں. پاؤں مسئلے دے رہے ہیں، پاؤں مسئلے دے رہے ہیں تیری ایک پنکھڑی. پھول بننا بعد میں، پھول بننا بعد میں، اس وقت لو کے خار بن. اس کو پریکٹیکل سمجھاؤں آپ کو؟ ابھی میرے ہاتھ میں ہوتی بہت اچھی چیز ہے، لیکن پھول بننا بعد میں، یہ جب پورے عالم پر اسلام پر پرچم لہرا جائے پھر یہ کام کرو. پھول بننا بعد میں، اس وقت لوگ خار بن. پھول تو نہیں جاؤ گے یہاں سے. جو تم واپس جاؤ کچھ تبدیلی تو آئے نا، تم سے خوشبو تو آئے نا کہ تم کسی گلے خوشبو کے پاس بیٹھے رہے. مجھے بابا صاحب بھی فرماتے ہیں گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوبے بدستن بہو گفتن کہ مشکل بیری کہ از بوئے دلاوے سے تم مستم. بگفتار گرے ناچیز بودم ولیکن مدت باغل شستم. میں مٹی سے غسل ہوتا تھا نا آپ کو، خنزیر کی چربی سے بنے ہوئے، لیکن چاندی کے ورق میں لپٹے ہوئے صابن سے ہم نہاتے ہیں اور اپنے نفس کو مطمئن کرتے ہیں کہ بس ہم پاک ہو گئے. یہ اجزاء خبیثہ کا مجموعہ ہوتا ہے. یہ جو آپ کا نقص ہے، فلاں ہے اور فلاں ہے، یہ سب غیر مسلموں کے بنے ہوئے ان سب جو اجزاء ہیں وہ سب گندے ناپسندیدہ. تو اس وقت مٹی سے غسل کیا جاتا تھا. میرے بھائیوں کو جو سفید بالوں والے بیٹھے ہیں یاد ہوگا. تو بابا صاحب نے یہ فرمایا کہ ایک دن ایک شخص نے جو مٹی سے نہانا چاہا تو اس سے خوشبو آنے لگی. ایسی خوشبو کہ مست کر دیا اس نے. تو نہانے والے نے مٹی سے پوچھا مشک ہے تو، امبر ہے تو، کیا ہے تو؟ تو اس بیچاری نے کہا من گرے ناچیز بودم، میں تو وہی مٹی ہوں، مٹی ہوں، نہ مشک ہوں نہ امبر ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مدت بار گل نشستم،
اتفاق سے میرے اوپر ایک گلاب کا پودا پیدا ہو گیا تھا اور وہ ایک عرصے تک رہا، اس کے پھول گرتے رہے میں مہکتی رہی، وہ گرتے رہے میں مہکتی رہی، جمال ہم نشین درمن اثر کر۔ تو اس گلاب کے پھولوں نے مجھے بھی معطر کر دیا، اس کی ہم نشینی میں کام آئی، وگرنہ میں بھلی خاتم کے میں تو وہی مٹی ہوں جو تھی۔ اس لیے اہل نظر نے کہا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، کسی ولی اللہ کے پاس ایک لمحہ گزارنا بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، 100 سالہ عبادتوں سے ایک لمحہ زیادہ قیمتی ہے۔ سبحان اللہ، جو کسی اللہ کے باوفا بندے کے ساتھ بیٹھ کے گزر جائے۔ عزیزان گرامی، پھول بننا بعد میں اس وقت لو کے خار بن پاؤں مسئلے دے رہی ہے، پاؤں مسئلے دے رہے ہیں، تیری ایک ایک پنکھڑی۔ پھول بننا بعد میں اس وقت لو کے خار بن۔ آپ میں نہیں ہے وہ چل رہی ہے آندھیاں، چل رہی ہے آندھیاں، طوفان ایک آنے کو ہے، چل رہی ہے آندھیاں، طوفان ایک آنے کو ہے، چیختے ہیں ذرے ذرے کو بن کو سار بن۔ اور جہاں لگا لو، آندھی چلے تیز ہوا آئے تو تنکے پڑے رہتے ہیں یا اڑ جاتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو ہوائیں طوفان نہیں ہٹا سکتے، نہیں ہلا سکتے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ پہاڑ ہے۔ تو چل رہی ہے آندھیاں، طوفان ایک آنے کو ہے، چیختے ہیں ذرے ذرے کو بن کو سار بن۔ ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن۔ صاحب علم و قلم اور صاحب سیف و علم، صاحب علم و قلم اور صاحب سیف و قلم علم بن چکے ہو بارہا، اے جان من ایک بار بن۔ بن چکے ہو بدر میں، احد میں، تبوک میں، یرموک میں، حنین میں، قادسیہ میں، یرموک میں، مدائن میں، شاملی میں، بالا کوٹ میں، بن چکے ہو صاحب علم و قلم اور صاحب سیف و علم، بن چکے ہو بارہا، اے جان من ایک بار بن۔ بننا پڑے گا، بننا پڑے گا، زمان مجبوری۔ کفر مست ہو کے آیا ہے، غرور میں، نشے میں للکارتا ہوا آیا ہے کہ محمدی کہاں ہے، محمد والے کہاں ہیں؟ آپ کو بتانا ہوگا کہ محمدی زندہ ہے۔
سبیلنا سبیلنا. ادھر سے جواب دے رہے ہو، ادھر سے نہیں دے رہے، ادھر سے بول رہے ادھر سے، اور یہی مصیبت بنا ہوا ہے. بتانا پڑے گا آپ کو، مجبوری ہو گئی ہے. پہلے اختیاری تھا، اب مجبوری ہو گئی ہے. امریکہ کا خیال یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کرسچن بنا دیا، عورتوں کو لباس کی پرواہ نہیں، ٹی وی غلاظت پھینک رہا ہے ہر گھر میں، گندگی پھینک رہا ہے ہر گھر میں. بنت حوا کے جسم کو بے لباس کر دیا، بنت حوا کو بے لباس کر کے مغرب اس غرور میں ہے کہ اس خطے پر آباد مسلمانوں کو ہم نے جیت لیا ہے. جو چند نفوس ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، جن کی قربانیوں سے آپ کا دھرم باقی ہے، جن کی قربانیوں سے آپ کا دھرم باقی ہے. آنے والی نسلوں کو اگر مسلمان دیکھنا چاہتے ہو، انہیں عیسائی نہیں دیکھنا چاہتے ہو، انہیں یہودی نہیں بنانا چاہتے ہو، تو تمہیں قربانی دینی ہوگی. اور علماء کرام دین کی نسبت اور مذہب کے حوالے سے آپ نے پلیٹیں بہت صاف کی ہے، اب دل کو صاف کرنا پڑے گا. سویٹ ڈش بہت کھائی ہے آپ نے، ادب پر مردائے صبر و رضا. میرے میزبان کا اصرار تھا، مجھے وہاں اسلام آباد میں بھی فون پر کہا، اور ابھی کان میں جب میں بیٹھنے لگا تو مجھے ایشیا کا خطیب بنا کر پھر مجھے کان میں کہا کہ وہ کیا کہا تم نے. اب کسی وقت یہ بات ہوگی. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلقہ رسالت کا ایک منظر پیش کیا ہے اپنی